اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر بغیر دھیانی میں ہوگا تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی۔ بیان بھی سنیں اور تسبیح بھی پڑھیں، ایسا نہیں ہو اللہ تطمئن القلوب کہ سن لو۔ اللہ رب العزت لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو۔ اگر دلوں کے اندر اپنے سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر ٹینشن فری رہنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت کی ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ دنیا کا چاہے کتنی ہم دنیا کی دولت کما لیں، کتنا ہی پیسہ ہمارے پاس آ جائے، کتنا ہمارے پاس بینک بیلنس جمع ہو جائے، لیکن دل کے اندر سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون پیسے کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ سکون تو انسان کے پاس اگر پیسہ ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے، انسان کے پاس پیسہ ہے اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہے، تب اس کے دل کے اندر سکون ہو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس اچھا ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، ہمارے پاس پلاٹ ہوں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ میرے محترم بزرگوں یہ سوچ غلط ہے۔ اگر زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے دھیان والی زندگی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ صرف پیسے کا ہونا اور بینک بیلنس کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم غافل رہتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان تسبیح بھی چل رہی ہے اور تعلیم بھی سنی جا رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے اور بیان بھی سنا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا تو تعلیم سنے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا، یا تو بیان سنے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا۔ دونوں کام ایک ساتھ ہو نہیں سکتے۔ اللہ نے دو کان دی ہے اس لیے نہیں دی، ایک سے والا ایک سے والا اس لیے نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اللہ نے دو کان دیے ہیں، اچھی بات لگے تو ٹھیک اور بات اچھی نہ لگے تو دو کان ہے، ایک سے سنو دوسرے سے، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ سمجھ لو مجھے کہا ہی نہیں، مجھے کہا ہی نہیں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مجھے کہا ہی نہیں، دو کان دیے، ایک میں سنو دوسرے میں کو نکال دو۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر بے دھیانی کے ساتھ ہوگا تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر تسبیحات پڑھ رہا ہے، انسان اللہ کے ذکر کر رہا ہے تو اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور جب یہ انسان تسبیح پڑھے گا تب اس کو اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اگر انسان تسبیح پڑھ رہا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، باتیں بھی چل رہی ہیں، تسبیح چل رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تسبیح بات کر رہے ہیں اور تسبیح پوری ہو گئی، بات کرتے کرتے ادھر بات کر رہے ہیں، ادھر ہاتھ چل رہا ہے تسبیح میں، بات پوری ہو گئی، تسبیح پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو نماز کے اندر کوئی انسان 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں اتحیات کے اندر۔ انسان 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھی، اب یہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اتحیات پڑھیں گے۔ اس نے پوری اتحیات پڑھ لی، اب اتحیات پڑھنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا تھا لیکن یہ کھڑا نہیں ہو سکا، یہ بھول گیا اور اس نے درود شریف بھی شروع کر دیا پڑھنا۔ اس نے پڑھا اللہم صلی علی، یہاں تک پڑھا، یاد آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پوری کر لو۔ لیکن اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اس نے اللہ کے نبی کا نام بھی لے دیا۔ اب اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا۔ اور کرنے کی بات ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے بالکل۔ نماز پڑھ لیتے، 2 رکعت بیٹھنا واجب ہے، بیٹھا، تحیات پڑھی، اب درود شریف بھی پڑھ دیا۔ اگر درود شریف پڑھنے سے یعنی اللہ درود شریف کے اندر اللہ کے نبی کا نام ہے اللہم صلی علی محمد یعنی نبی کا نام لینے سے پہلے اس کے یاد آ گیا کہ تجھے تو کھڑا ہونا ہے اور تو بیٹھا ہے، درود شریف پڑھ دیا تو کھڑا ہو جائے۔ اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن نبی کا نام لے دیا، اب سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو نعوذ باللہ، نبی کا نام کوئی برا تھوڑی نہ ہے، نبی کے تو نبی ہے، ان کا نام تو اچھا ہے، تو نبی کا نام لینے پر سجدہ سہو واجب کیوں ہے؟
بھائی درود شریف پڑھنے میں سجدہ سو واجب نہیں ہے، لیکن نبی کا نام لے لیا اب سجدہ سو واجب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علماء نے لکھا ہے نبی کا نام لیا اب سجدہ سو واجب ہوا، اس لیے ہوا ہے کہ اس نے نبی کا نام بے دھیانی میں لیا ہے۔ یہاں پر نبی کا نام نہیں لینا تھا، اس کو تو تحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، یہ بھول گیا، اس کا دھیان بھٹک گیا، نماز سے اس کا دھیان بھٹک گیا، اور بے دھیانی کی وجہ سے اس نے نبی کا نام لیا کہ نبی کا نام نبی کا نام لیتا ہے بغیر دھیانی کے ساتھ، اس لیے تیرے پر سجدہ سو واجب ہے۔ جب نبی کا ایک مرتبہ نام بغیر دھیانی پر لینے پر سجدہ سو واجب ہو رہا ہے تو ہم تو درود شریف کی پوری پوری تسبیح پڑھ دیتے ہیں بغیر دھیانی کے ساتھ۔ درود شریف کی پوری تسبیح ایسی چلتی ہے، باتیں بھی چل رہی ہے، تسبیح چل رہی ہے، ہنسی بھی آتی ہے دیکھ دیکھ کے انہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہیں تسبیح چل رہی ہے، بات کر رہا ہے پوری بات کر رہا ہے، زبان نہیں روکی تسبیح پوری ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر بغیر دھیانی میں ہوگا تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی۔ بیان بھی سنیں اور تسبیح بھی پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو انسان بیٹھ کے بیان سنے گا یا پھر بیٹھ کے تسبیح پڑھے گا، یا تو انسان بیٹھ کے تعلیم سنے گا یا پھر بیٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو تعلیم بھی سن رہا ہوں ذکر بھی کر رہا ہوں، میرے دونوں کام ہو گئے، یہ اس کا ایک بھی کام نہیں ہوا، اس کا ایک بھی کام نہیں ہوا، چونکہ بیان بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے، کلام پاک بھی اللہ کا ذکر ہے۔